السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کا پارٹ نمبر 8۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اندیشہ سے کہ کہیں خود سیر ہو کر یعنی کہ پیٹ بھر کر کھا کے ایسا نہ ہو کہ بھوکوں کا خیال میرے دل سے نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و زن حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بنائے گئے، اور یہ حکمت تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ غلام بن کر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں جو صبر کیا یہ اسی کی جزا تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی تو تمام بلاد اور امصار قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ کسی کو نہ دیتے تا مساوات قائم رہے اور سب کی مصیبت رفع ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور تمام بلاد میں آئی ایسی ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس شان و شوکت سے دیکھا تو ان کو پہچان ہی نہ سکے کہ ان کا خیال تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا اور یہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی مبتلا ہیں، آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ اولاد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے تھے تو ہم 12، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو ہلاک ہو گیا اور والد صاحب کو ہم سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کیا 10۔ فرمایا 11واں کہاں ہے؟ اور وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا وہ اس کا حقیقی بھائی تھا۔ اب والد صاحب کو اس سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بہت خاطر مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی اور ایک ایک اونٹ کے بار کے مطابق غلہ بھی دیا، اور یہ فرمایا کہ جب 11واں بھائی آئے گا تو اس کے حصے کا غلہ بھی مل جائے گا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھائی جب اپنے ملک پہنچے تو اپنے باپ اور بھائی کے سامنے انہوں نے بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو بھی ایسا نہ کر سکتا۔ فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے تھے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بنیامین کو نہ بھیجیں گے تو غلہ نہ ملے گا، آپ اس کو بھیج دیں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ نظر لگ جانے کے ڈر سے آپ نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو کر نہ گزرنا، الگ الگ ہو کر داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کے لیے تدابیر اور مناسب احتیاطیں انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ باوجود احتیاطوں کے توکل اور اعتماد اللہ پر ہے، اپنی تدابیر پر بھروسہ نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ اکٹھے نہ جانا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب آپس میں بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن آپ چونکہ جان چکے تھے اس لیے نظر ہو جانے کا احتمال زیادہ تھا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کو یعنی کہ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش میرا بھائی یوسف بھی زندہ ہوتا تو ہم بھی 2 بیٹھتے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بٹھایا کہ کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں آپ کے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ، میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور